السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ آپ سب کا میں ممنون مشکور ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ یہاں جوائن کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں ملنا اور بیٹھنا اور قرآن اور حدیث کے تعلق سے سوچنا اس کو قبول فرمائے۔ ویک میں ایک دن، وہ بھی سنڈے، 1 گھنٹے کے لیے وقت نکالنا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ وقت ویسے بھی گزر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم ممنون و مشکور ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت دی اور اپنے دینی کام کے لیے یہ ہم کو بٹھا دیا، ورنہ یہ وقت بیکار چیزوں میں بھی گزر جاتا۔ ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے مسجد میں کچھ بات چیت کر رہے تھے، کچھ گروپ تھا، تو وہ حضور وہاں آ کے بیٹھے تو ایک دم صحابہ خاموش ہو گئے۔ تو حضور نے کہا کہ آپ لوگ کیا بات کر رہے تھے؟ تو ایک دم وہ پریشان ہو کے انہوں نے کہا کہ حضور نہیں، قرآن اور حدیث کے تعلق سے ہی ہم کچھ ایسی قرآن کے تعلق سے بات کرتے ہیں، مفہوم کہہ رہا ہوں حدیث کا۔ آپ یاد رکھیں، ہمیشہ جب بھی حدیث بیان کرتے ہیں وہ کہیں کہ حدیث کا مفہوم یہ ہے، کیونکہ اگر آپ یہ نہ بیان کریں تو آپ سے اگر کوئی ایکسپلینیشن میں غلطی ہو گئی تو وہ آپ اس کے جواب دہ ہو جاتے ہیں۔ تو اگر مفہوم کہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کے میننگ میں بیان کر رہا ہوں۔ تو اس کی میننگ مفہوم یہ تھا کہ حضور نے جب پوچھا تو انہوں نے تھوڑا سا پریشان ہو گیا کہ کیا بولا۔ اس کے بعد کہا کہ نہیں، قرآن اور حدیث کی ایسی بات کر رہے تھے۔ تو حضور نے کہا کہ میرا پوچھنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ کیا بات کر رہے تھے، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ تم جاؤ اور ان کی محفل میں بیٹھو۔ اتنی بڑی چیز ہے یہ قرآن کی محفلیں جو رہتی ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتا ہے وہی ان چیزوں میں لگ جاتے ہیں، ورنہ تو دنیا کے اتنے ڈسٹریکشنز رہتے ہیں اس میں محفوظ۔ خیر، آج کی جو ہم جو سیٹنگ ہے، آج کا سیشن یہ ہے سورہ بقرہ کے تعلق سے جسٹ کیا اشارات ہیں وہ بیان کر دینا چاہ رہا ہوں میں، کیونکہ سورہ بقرہ کی تفسیر میں اگر جائیں گے تو ایک 2 آیت اور 3 آیتوں میں 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے اور اس کے لیے چونکہ اب یوٹیوب اور انٹرنیٹ میں اتنے فیسلٹیز ہیں کہ بڑے بڑے اسکالرس کے آپ سورہ بقرہ کے لیے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہے اور یاسر قاضی ہے، نعمان علی کہ آپ جتنے آپ مفتی مینک ہے، ان سب کے آپ تفصیل سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان کی ڈیٹیلز بھی معلوم ہو جا سکتے ہیں۔ میرا کام یہ ہے کہ صرف ہنٹس دے دوں آپ کو، یہاں سورہ بقرہ میں کیا بتایا گیا ہے اس کے صرف پوائنٹ بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت فرمائے کہ جو تو سورہ بقرہ کے تعلق سے ایک چیز یاد رکھ لیجئے کہ آدم علیہ السلام سید البشر ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید العرب والعجم، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ تی قصہ مختصر، اللہ تعالیٰ کے بعد کسی کا مقام ہو سکتا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ سید الانبیاء والرسول اور آخر النبی ہے، آخر الرسول ہے، یعنی تمام انبیاء کے امام الانبیاء ہے، جس کی ان کی امامت میں سارے انبیاء ان کے پیچھے نماز پڑھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو سید فارس کہا جاتا ہے، اور صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سردار روم، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سردار حبش بتایا، طور پہاڑ کو سارے پہاڑوں کا سردار بیان کیا جاتا ہے، جمعے کو سید الایام کہا جاتا ہے، اور قرآن کو سید الکلام کہا جاتا ہے، قرآن شریف کو سید الکلام، اور سورہ بقرہ کو سید القرآن کہا جاتا ہے، اور آیت الکرسی کو سید السورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ آیت الکرسی کی بہت زبردست مقام ہے، اس لیے انشاءاللہ ہم اس دوران میں جب بات کریں گے تو آیت الکرسی پر تعلق سے بھی میں بیان کر دوں گا، مگر اس وقت تو نہیں، اس وقت تو صرف پوائنٹس بتا دے رہا ہوں میں۔ اور سورہ بقرہ دو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 2 دور سے گزرے ہیں، وہ ایک مکی دور ہے، ایک مدنی دور ہے۔ مکی دور میں سارا کانسنٹریشن کیا تھا؟ توحید، رسالت اور معاد کے معنی آخرت ہے۔
یہ تین ہی پوائنٹس پہ ساری بحث ہوا کرتی تھی. جتنے بھی مکے کے دوران میں جو آیتیں نازل ہوئے یہ اونلی 3 پوائنٹس. توحید کے اوپر زیادہ تھا, شرک سے بچانے کے لیے کیسا چلنا, یہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تھا, اور آخرت کے تعلق سے بڑی تفصیل سے بیانات ہوتے تھے. اب مکی دور جب آیا ہے, مکی دور میں کیا تھا, یہ تینوں چیزوں کو کنٹینیو کرے, اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایکسٹرا ہو گئے ہیں, کیونکہ یہاں سے معاشرہ شروع ہو گیا ہے مکی دور میں. یہ سورہ بقرہ میں اس لیے میں بیان کرنا چاہتا ہوں, اس میں شاید ساری جو ہے اسلامی حکومت کی بنیاد کیسا ہونا چاہیے اور کیسا چلانا چاہیے, اس کے اوپر سارا کنسنٹریشن ہے. اس کے تعلق سے میں آپ کو ایک وہ لنک بھی بھیجا ہوں اپنے جو قرآن اور وزڈم گروپ میں, جس میں 43 رولز بیان کر دیے گئے ہیں سورہ بقرہ میں جو بیان کیا گئے ہیں. اسلامی حکومت کیسا چلے گی, اس میں معاشرہ کیسا رہے گا, اس میں فیملی لا ہے, عدالت ہے یعنی جوڈیشل سسٹم, ہی جنگ کے احکام ہے, حلال اور حرام کیا ہے اس کے تعلق سے بتایا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ حج ہے, عمرہ ہے, صوم یعنی روزے کی ہے, صدقہ ہے, قرض کے تعلق سے ہے, شادی کے تعلق سے ہے, طلاق ہے, بیوہ کے احکام ہے, دودھ پلانے کے احکام ہے, اور گواہ کی اہمیت ہے, سود اور شراب کی حرمت ہے. اور طویل ترین آیت سورہ بقرہ میں, سب سے طویل ترین آیت پوری قرآن کی سورہ بقرہ میں ہے, آیت نمبر ہے 282, جس میں ساری لین دین اور گواہوں کی اہمیت, آپ کیسا ڈاکومنٹ بنائیں گے, کیسا آپ کے ساتھ وٹنسز ہونا ضروری ہے, کب اسٹارٹ کریں گے, کب پے کریں گے, کیسا ہوگا, لین دین کے تعلق سے تفصیلی گفتگو آیت نمبر 282 ہے. تو قرآن کی اگر کسی نے پوچھا کہ پورے قرآن کی سب سے طویل ترین کی آیت کیا ہے, تو کہے کہ آیت نمبر 282 اور معاشرت اور لین دین کے تعلق سے. اور قرآن کریم کی سب سے چھوٹی آیت کون سی ہے اگر کوئی پوچھیں گے تو سورہ رحمان کی آیت ہے مدحامتان, سب سے مختصر آیت مدحامتان ہے. سب سے طویل ترین آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282, جس میں لین دین کے تعلق سے ہوئے. سورہ بقرہ کی خصوصیات بھی کیا ہے, یہ طویل ترین صورت ہے, پورے قرآن کی سب سے طویل ترین صورت ہے. اور قرآن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ چوٹی ہے, قرآن کی چوٹی کیا ہے, سورہ بقرہ ہے. اور یہ جو ہے میدان حشر میں جو لوگ سورہ بقرہ روز پڑھا کرتے تھے اور اسی تلاوت کرتے تھے, ان کے اوپر ایک بادل اور سایہ بنا. سورہ بقرہ سورہ آل عمران کو الزہروین کہا گیا ہے. یہ اس دن کی جو گرمی رہے گی اور دھوپ رہے گی اور جو پریشانی رہیں گی, اس میں کچھ لوگوں کو سایہ ملے گا جو اس میں سکون سے رہیں گے, وہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ سایہ بنیں گے. سورہ بقرہ جو یہ, اور اسی سورہ میں بعض خصوصیات کیا ہے, اس میں عظیم ترین آیت ہے آیت الکرسی, اور اس میں آیت البر بھی ہے, جس میں بتایا گیا کہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے, نماز پڑھنا نہیں ہے, روزہ رکھنا نہیں ہے, یہ نہیں ہے. اس کے علاوہ بتایا گیا کہ یہ تو آپ کے ضروریات ہیں, مگر سب سے عظیم ترین کیا آپ کو کام کرنا ہے, اس کے تعلق سے آیت البر ہے. اور اس کے اندر قرآن شریف کے جو بہت اہم 2 آیت ہیں وہ بھی ہے سورہ بقرہ کے آخری 2 آیتیں ہیں, آمن الرسول سے جو لے کے ختم تک ہے, یہ 2 آیتیں ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ سارا قرآن جو بھی نازل ہوا ہے وہ یا تو مکی ہے یا مدنی ہے, کیونکہ اس کے احکامات اور وہی جو آئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, وہ یا تو مکی میں آئی ہے یا مدنی آئی ہے. تو اس لیے آیتوں کو مکی یا مدنی کہتے ہیں, سوروں کو بھی مکی مدنی کہتے ہیں. ایکسیپشن کیا ہے, آمن الرسول, یہ 2 آیتیں ہیں, یہ 2 آیتیں عرشی ہیں. اللہ تعالیٰ نے معراج میں عرش کے تحت سے نکال کر حضور علیہ السلام کو جو تحفے دیے ہیں, 2 تحفے دیے ہیں. ایک تو نماز صلاۃ کے تحت ایک تحفہ دیا گیا ہے, 50 نمازیں دیے گئے, آہستہ آہستہ ہوتے ہوئے 5 نمازیں فرض ہو گئی ہیں, مگر 50 کا ثواب ملے گا. اور دوسرا تحفہ جو دیا تھا آمن الرسول سے لے کے 2 آیتیں. اور ایک چیز یاد رکھیں کہ آیت الکرسی کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پابندی سے پڑھتا ہے, اس کے اور جنت کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں سوائے موت کے. جیسا کہ اس کی اگر موت ہو تو فوری جنت میں داخل ہو جائے, جنت کی جو ابتدائی حالت ہے نا, اس کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اس کے لیے. اور دوسری چیز کیا ہے, سونے سے پہلے ایک عادت رکھ لیں آپ کو, سونے سے پہلے آپ یہ 10 آیتوں کا آپ لوگ, میں جہاں تک سمجھتا ہوں سبھی پڑھتے ہیں, مگر میرا کام یہ کیا ہے, میں اپنے آپ کو ریمائنڈ کرتا ہوں, اپنے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو ریمائنڈ کرتا ہوں کہ سورہ فاتحہ
بعد یہ 10 آیتیں ضرور پڑھ لیا کریں. سورہ بقرہ کے شروع الف لام میم سے جو پہلا رکوع ختم ہوتا ہے وہ 7 آیتیں ہیں، وہ 7 آیت ضرور پڑھ لیا کریں. مجھے یقین ہے کہ آپ سب لوگوں کو زبان یاد ہو. اس کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیں تو 7 آیتوں کے بعد یہ 8ویں آیت آ گئی. اس کے بعد 2 آیتیں جو ہے آخری آمن الرسول کی ہیں. یہ 10 آیتیں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ، یہ 10 آیتیں پڑھنے کے سونے سے پہلے پڑھ لیا کریں تو آپ کے لیے بہت زبردست اس میں ثواب ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سارے برائیوں سے محفوظ کر دیں گے، شیطان کی لپک سے آپ لوگ محفوظ رہیں گے، دنیاوی بلائیات سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا. اس میں بہت سارے تفصیلات ہیں، میں اس وقت آپ کو بیان نہیں کر سکتا، مگر یہ اپنی عادت کر لیں. اچھا، سورہ بقرہ میں اور دوسرے جو پوائنٹ ڈسکس ہوئے ہیں، کیا چیزیں ہیں؟ آدم علیہ السلام کی تخلیق، اس کے تعلق سے تفصیلات ہے. میں صرف منشن کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ آج کا ہوم ورک یہ ہے کہ سورہ بقرہ آج ضرور پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تو یہ سارے پوائنٹس آپ کو آ جائیں گے. جو میں صرف ہنٹس دے رہا ہوں، صرف آپ کو بتا دینا چاہ رہا ہوں، جس دینا چاہ رہا ہوں. آدم علیہ السلام کی تخلیق ہے تو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، اور وہ اس کے بعد آدم علیہ السلام کی تخلیق ہے. اس کے بعد شیطان نے آدم علیہ السلام کو جو بھٹکایا وہ اس کی تفصیل بھی ہے. اس میں گائے کا واقعہ بھی ہے، جو میں ایک لیکچر صرف گائے کے واقعے کے تعلق سے دے دیا تھا، اس کو پھر میں بولنا نہیں چاہتا ہوں، مگر میں مینشن کر رہا ہوں کہ گائے کا واقعہ تھا جس کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ بقرہ ہوا. اس کے بعد بنی اسرائیل کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور ان کے جو غلطیاں تھے ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے. بنی اسرائیل کے اللہ تعالیٰ نے وارننگ جو دی ہے، 15 وارننگس ہے اس میں. آپ آہستہ آہستہ ایک ایک آیت دیکھیں گے تو 15 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وارن کیا ہے، وارننگ کی ہے کہ اس کے باوجود بھی. اور ان کا تو حالت یہ تھی، ان کے جو علماء تھے وہ اللہ تعالیٰ کے وہی جو تورات میں احکامات آئے تھے وہ اپنی ضرورت کے لحاظ سے بدل دیتے تھے. جب دیکھیں دنیاوی کچھ فائدہ آتا ہے تو اس وحی کو بدل کے اپنے جو دل میں آتا ہے وہ وہی لکھ دیا کرتے تھے. اس لیے تحریفات جو ہوئے ہیں وہ تورات میں وہ علماء کی وجہ سے ہوئے، جنہوں نے اپنے دنیاوی فائدوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو بدل دیا. یہ اس کے تعلق سے بھی بیان کر دیا گیا ہے چیزوں میں. اچھا، اور کچھ پوائنٹ جو ذکر ہوئے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا جو مکالمہ ہے وہ بھی ہے. میں اس کے تعلق سے بھی آپ کو کافی بیان کر چکا ہوں ایک سیٹنگ میں. تفصیلات ہیں اس میں. نمرود نے جو چیلنج کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، وہ کہا کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ ہے، اور اس کے بعد جب اس نے کہا کہ میں بھی کر سکتا ہوں تو پھر کیا، اچھا سورج تو مشرق سے نکل کے مغرب میں جاتا ہے، اگر تمہارے پاس قوت ہے تو وہ کر دو. یہ تفصیلات میں ایک سیشن میں بیان کر دیا، پھر دوبارہ ریپیٹ کرنا نہیں چاہتا. اس کے بعد تعمیر کعبے کا تعلق سے ہے. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کری. اور پھر جو سیخل الصفحہ جو دوسرا جو ہمارا جس شروع ہوتا ہے اس میں تبدیل کعبہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کو اتنے وارننگ دے دی ہے تو اس کا کچھ مقصد بھی ہونا چاہیے اور کچھ مطلب بھی نکلنا چاہیے. بنی اسرائیل ہمیشہ فخر کیا کرتے تھے کہ تم لوگ تو ہمارے فالوورس ہیں، ہم دیکھو بیت المقدس کی طرف ہمارا رخ رہتا ہے، ہم اس کو ہمارا کعبہ مان کرتے ہیں، ہم اس کی طرف نماز پڑھتے ہیں، تو ہمارا جو ہے ہر چیز ہماری نماز کی سمت وہی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال بھی ہوا کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جو دوسرا جز ہوا ہے تو اس میں کعبے تبدیل قبلہ کے تعلق سے احکام آ گئے کہ اب تک جو پڑھتے تھے وہ 4 رکعت کی نماز تھی، 2 رکعت پڑھے تھے بیت المقدس کی طرف، جیسے وہی آ گئی کہ اپنا رخ موڑ دو تو وہ کعبے کی طرف رخ موڑ گیا. اور مدینہ شریف میں ایک مسجد بھی ہے، اس کو مسجد ذوالقعبتین، یعنی 2 رخ پہ نماز پڑھی گئی ہے اس مسجد میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 رکعت کے بعد سے چینج کر دیا تو وہ مسجد بھی ہے اس وقت. تو تبدیل قبلہ ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بنی اسرائیل تم کو اتنی فضلتکم علی العالمین، جب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہارے کو ساری امتوں پہ فضیلت دی گئی تھی، مگر تمہاری غلطیوں اور نافرمانیوں اور بار بار منع کرنے کے باوجود بھی، تم کو تلقین دینے کے بعد بھی تم نے اپنی سمت نہیں بدلی اور اپنے طریقہ نہیں بدلا، تو اب تمہاری جو امامت تھی بنی اسرائیل کی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمد کی طرف منتقل ہو گئی ہے. اب اس کے بعد سے
ساری امتوں کی امامت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ کرے گی. تو اس کے لیے کنورشن ہوا قابل کی طرف. اور اس میں سورہ بقرہ میں ایک چیلنج بھی دیا گیا ہے کہ آیت نمبر ہے 23 جس میں کہا گیا ہے کہ تم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن ہم بھی بنا سکتے ہیں تو تم کو چیلنج دیا سکتا ہے. تو سورہ یونس میں ہے, سورہ ہود میں ہے, سورہ اسراء میں ہے. پہلے تو بتایا گیا کہ ایسی کتاب تم بنا کے لا لو, تم نہیں لگا سکیں. اس کے بعد کہا کہ 10 صورتیں بنا لو, وہ بھی نہیں بنا سکے. اس کے بعد آخر میں آیا کہ ایک صورت, یہ چیلنج دیا گیا ہے, صرف ایک صورت بھی بنا کے لا سکتے ہیں کیا. آیت نمبر 23 میں چیلنج دیا گیا. اور سب سے بڑی چیز ایک آپ کو بتا دوں, آیت نمبر 29 ہے, ضرور پڑھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اس کا صرف ایک اشارہ میں کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا جہاں تیرے لیے ہے اور تو میرے لیے ہے. انسانوں کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سے ایڈریس کر کے بول رہے ہیں یہ ساری دنیا, سارا جہاں تمہارے لیے بنایا گیا. چاند ہے, سورج ہے, پہاڑ ہے, ہوائیں ہیں, بارش ہے, یہاں کے جو جتنے کریشن ہے, all everything has been created for you and you have been created for me. اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں. آیت نمبر 29 ہے, ضرور دیکھ لیں. سارا جہاں تیرے لیے ہے اور تو میرے لیے. یہ بہت اچھا. اس سورہ بقرہ میں اور جو کہیں گے صبر اور صلاۃ کی تلقین ہے نا, وہ زبردست آیت ہے جو آیت نمبر آپ کو پتہ ہے نا 153 سے 156 تک. یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تبصرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الذين قالوا انا لله وانا الیہ راجعون. ہم جو کسی کی موت کی خبر سن کر جو آیت پڑھتے ہیں نا, انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ سورۃ البقرہ میں ہے. آیت نمبر 153 اور 156 کے درمیان ضرور دیکھ لیں. یہ بہت زبردست چیز میں آپ کے سامنے کر. اچھا, اب اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیا ہے نا, پہلا حکم تھا کیا, بندگی کا حکم تھا. اور دوسرے احکام جو ہے نا صلاۃ اور صبر کے تعلق سے میں نے بتا دیا. حلال اور حرام کے تعلق سے بھی بتایا گیا ہے. آیت نمبر ہے 168, حلال اور حرام کے تعلق سے. قبلے کی جو تبدیلی ہوئی ہے, قبلہ کیوں تمہارے لیے بیان منتخب کر دیا ہے, آیت نمبر 142 to 145 ہے. اور قانون جوڈیشیری اور لا کے تعلق سے جو ہے کام آیا ہے وہ ہے 178 to 179 ہے. پھر صوم کے تعلق سے یہ آیت سورہ بقرہ میں سارے احکام جو ہے بتا دیے گئے ہیں. صوم کے تعلق سے ایک ہمارا سیشن ہوا ہے جو صرف رمضان کے تعلق سے ہوا تھا, وہ ابھی کبھی ہو تو آپ دیکھ لیں, وہ بھی ریکارڈنگ ہے ہماری. یہ صوم اور روزے کے تعلق سے 153 to 156 یہ آیتیں ہیں. اس کے جنگ کے احکام ہیں, دا لا آف وارفیئر, یہ بھی دیکھ لیں 196 to 200 یہ ہے. اچھا, حج عمرے کے تعلق سے بھی یہاں بیان کیا گیا ہے, وہ ہے. اور اس کے بعد صدقے کے تعلق سے بھی ہے, کیونکہ زکوٰۃ کے تعلق سے زکوٰۃ اور صدقات جو ہے اس کے بعض مرتبہ صرف زکوٰۃ کو صدقے کے لیے استعمال کیا گیا اور صدقے کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کہا گیا ہے. تو سارے احکامات آ گئے ہیں. اور یہ جو حدیث جبرائیل تھی جس میں جبرائیل علیہ السلام نے بتایا تھا کہ کیا آپ کے جو ہے 5 پلرز جو ہیں, 5 جو اہم چیزیں ہیں وہ کیا ہے, تو ایمان ہے, اس کے ساتھ کیا ہے, صلاۃ ہے, صوم ہے, حج ہے, زکوٰۃ, یہ ساری چیزیں تھے نا. یہ ساری چیزوں کا منشن سورہ بقرہ میں ہو گیا ہے. اس کے علاوہ ایک اپنی میریٹل لائف کے تعلق سے بھی بیان کر دیا گیا. تو 221 to 242 یہ آیتیں ہیں. اس میں شادی کے تعلق سے ہے, دودھ پلانے کے تعلق سے ہے, طلاق کے تعلق سے ہے, بیوہ کے تعلق سے ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس میں اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کے تعلق سے بھی آیتیں اسی سورے میں آگے ہیں. اور سود کے تعلق سے بھی آیتیں آئے ہیں, سود کی, شراب کی اور سود کی حرمت کے تعلق سے بھی یہ سارے آیتیں آگے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو یہ, میں صرف ہنٹس دے دیا ہوں, آپ کا کام ہے کہ اس کو بعد میں سورہ بقرہ پڑھیں اور اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھیں. اور اگر تفسیر چاہتے ہیں تو تفسیر کے ماشاءاللہ سے بہت زبردست لوگوں نے بیان کیا ہے.
اچھا اب ایک یہاں آیت الکرسی جو بہت اہم آیت ہے اس کے تعلق سے یہ جو ہے آیت سارے آیتوں کی سردار ہے، اس کے تعلق سے میں بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابی بتاؤ کہ پورے قرآن کی سب سے بلند ترین اور عظیم ترین آیت کیا ہے؟ وہ کہے کہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے. پھر دوبارہ پوچھے تو جب پوچھے تو اس وقت پھر انہوں نے کہا کہ آیت الکرسی. تو انہوں نے کہا کہ بے شک تم نے صحیح کہا، اللہ تعالیٰ نے تم کو علم عطا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کیا عطا کیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو المنظر تم نے بہت سچ بات کہی ہے. تو ان کے یہ کیا تو آیت الکرسی ہے، اس کے تعلق سے یہ بھی بیان کرتا ہوں. یہ بھی آیت الکرسی بھی قرآن چونکہ معجزہ ہے، قرآن کا ایک ایک آیت بھی معجزہ ہے، تو اس کے تعلق سے اب آپ یہ دیکھیں آیت الکرسی آیا ہے. اس کے آیت الکرسی کے میں نے 9 پوائنٹس بیان کر دیے. یہ انور اولقی ایک بہت زمانہ پہلے ہوا کرتے تھے، آپ جانتے بھی ہوں گے ان کو، اور بیچاروں کو شہید کر دیا گیا ان کے، مگر انہوں نے بہت پہلے یہ اس پوائنٹس کو بیان کیا تھا. بعد میں دوسرے بہت سارے لوگوں نے ان پوائنٹس کو لے کر نعمان علی خان نے بھی بنایا اور کئی دوسرے لوگوں نے بیان کیا. مگر اس کے تعلق سے مجھے بھی جو انور اولقی نے جو بتایا تھا اس کے پوائنٹس میں بتا دیتا ہوں. یہ آیت الکرسی کو 9 سیکشنز میں انہوں نے ڈیوائڈ کیا ہے. اس میں دیکھیں تو پہلا نمبر 1 کوئنسائڈنگ وتھ نمبر 9. یہ دیکھیے اللہ کی وہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہے. یہ کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اپنے طور پہ یہ سوچ سمجھ کے کوئی ایسا اس کو بیان نہیں کیا گیا، اس کو فارم نہیں کیا گیا. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ویسی وہی کر دی. مگر آپ دیکھیں گے تو قرآن کا معجزہ کیا ہے. یہ دیکھیں 9 پوائنٹس میں بنایا ہوں. نمبر 1 کوئنسائڈس وتھ نمبر 9، اور نمبر 2 کوئنسائڈس وتھ نمبر 8، نمبر 3 coincides with number 7، نمبر 4 coincides with number 6، اور نمبر 5 is in the middle. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے 2 صفات بیان کیے گئے ہیں. ایک تو ہے الحی اور دوسرا ہے القیوم. الحی کا مطلب کیا ہے کہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے الحی. اور قیوم کیا ہے، جو تھامنے والا ہے. تو اس کو انگریزی میں کہیں گے ایور لیونگ اور نمبر 2 سسٹینر. اور اللہ تعالیٰ کی الحی القیوم حی کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. اللہ کے علاوہ سب کو موت ہے. اب سورہ رحمان کی آیت کئی مرتبہ پڑھتے ہوں گے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. سب کو موت ہے سوا اللہ کے، کیونکہ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. اچھا دوسری اب یہ آیت نمبر 1 جو ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، 2 اللہ کی صفات ہیں حی القیوم، وہ دیکھیں. اور آیت نمبر 9 میں کیا ہے، پھر 2 صفات بیان کر دیں گے. علی العظیم کیا ہے، علی کیا ہے، بہت بلند ہے، اور عظیم تو اور زبردست ہے، جس میں انگریزی میں کہیں کہ موسٹ پاورفل اینڈ موسٹ گریٹ، موسٹ ہائی اینڈ موسٹ گریٹ. یہ 2 آ گئے. تو 1 اور 9 کو بیان کر دیا. اب نمبر 2 اور 8 پہ جائیں گے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور وہاں کلا ولا یعود حفظہما. کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ نیند آئے گی نہ اونگ آئے گی، neither drowsiness nor sleep. کیا ہوتا ہے کہ انسانوں کی کمزوری ہے کہ ہم جتنا بھی کام کریں گے تو ایک پیریڈ ایسا آتا ہے، اس کے بعد ہم کو ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے. سارے مخلوقات کو، جتنے بھی مخلوقات ہیں، ایک وقت کام کر سکتے ہیں، اس کے بعد ان کو ریسٹ لینا پڑتا ہے. تو ریجنویشن جو بولتے ہیں نا، پھر سے طاقت آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کیا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو اونگ آتی ہے نہ وہ سوتا ہے. کیونکہ ولا یعود حفظہما وهو العلی، ولا یعود حفظہما، اور نہ حفاظت سے تھکتے ہیں اور نہ اکتائے جاتا ہے. their pressure preservation ties him not. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ولا یعود حفظہما. اب یہ اس کے بعد کیا ہے، نمبر 3 اور 7 ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اسی کی ملکیت ہے زمین اور آسمان کے ساری چیزوں میں، جس کو انگریزی میں بولتا ہے ٹو ہم belongs whatever is in the heavens and whatever is in the earth. اور اس سے کوئنسائڈنگ کرنے والی کیا ہے، وسیع کرسی السماوات والارض،
اور اللہ کی جو کرسی ہے، اس کی جو ملکیت ہے، اس کی جو کرسی ہے، حکومت ہے، تخت ہے، قدرت ہے، جو کچھ بھی ہے، اس کی وسعت نے زمین اور آسمان کو گھیر رکھا ہے. اور اس کا انگلش میں آپ بول سکتے ہیں his کرسی, his throne, his kingdom, his cover, his power extends over heaven and earth. یہ 3rd and 7 ہو گیا. اب 4th اور 6 کیا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کر سکتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ شفاعت جو ہے اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوگی، پرمیشن سے ہوگی، بغیر پرمیشن کے کوئی شفاعت نہیں کر سکتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شفاعت کرنے کا ہے، اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے کہ اے نبی آپ شفاعت کریں، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا. تو من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کر سکتا ہے؟ Who is that can intercede with him except by his permission. اور اس کو سیم چیز کو وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یہ کوئنسائڈ کر رہا ہے. اور کیا ہے؟ اس کی اجازت کے بغیر کسی کا علم احاطہ نہیں کر سکتا، کوئی اس کی اجازت کے بغیر علم حاصل نہیں کرتا. جس کو بھی جتنا بھی علم ملا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طفیل ملا، اللہ تعالیٰ نے اپنی اجازت سے وہ علم دیا گیا. تو 4 and 6 بھی یہاں کمپلیٹ ہو گئے. تو یہ 4 اوپر ہے اور 4 نیچے ہے. اس کے درمیان کیا ہے؟ نمبر 5 جو سیکشن ہے اس میں کیا بتا دیا گیا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے. یعنی جو اس کے اوپر یہ 4 چیزیں بیان کر دیے گئے ہیں اور اس کے نیچے جو 4 چیزیں بیان کر دی وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. He knows what is present before them and what will be after them. یہ اللہ تعالیٰ کا یہ زبردست معجزہ ہے قرآن کریم کا جو ہے. اب آپ دیکھیں آیت الکرسی ایک آیت ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول فرمائی. اب اس کا کیسا، اس کا کمپوزیشن کیسا کیا گیا ہے کہ 4 اوپر، 4 پوائنٹس نیچے، 4 اوپر، اور درمیان میں جس کو ملا گیا اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کو ملا کے اوپر اور نیچے ملا کے جہاد کے. تو یہ ایک پوائنٹ میں بیان کر دینا چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ اس کو ایکسیپٹ کرے اور قبول کرے. اور دوسری چیز جو آپ کو بیان کرنا چاہتا تھا وہ آیت البر. آیت البر ہے. وہ علیم صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہم کو اسکرین پہ شیئر کر دیں. یہ آیت البر ہے، یہ متقیوں کے صفات ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو سوری اگر کلیئر نہیں آ رہا ہے تو پھر یہ آیت البر ہے، آیت نمبر 177 ہے. یہ قرآن شریف میں آپ دیکھ لیں. تو یہ جو تبدیل قبلہ ہوا تو لوگوں نے بنی اسرائیل نے کہا کہ یہ کیا تھا؟ اب تک جو ہے 16 مہینے تو اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، اب اس کے بعد 16 مہینوں کے بعد کیا ہوا آپ لوگوں کو؟ آپ نے قبلہ بیان چینج کر لیا تو آپ کا نعوذ باللہ نہ آپ کی اس نماز قبول ہوئی نہ کچھ ہوا. تو اس تعلق سے ہوا کہ حضرت مسلم نے کہا نہیں، جن لوگوں نے جس طریقے سے پڑھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا. اور یہ آیت نمبر 177 جو آیت البر کے نام سے ہے، اس کو بھی ضرور پڑھ لیں. اس میں بیان کیا گیا ہے کہ نہ مشرق اور مغرب کی طرف آپ رخ کریں گے تو وہ عبادت نہیں. آپ اب تک جو 16 مہینے ادھر رخ کر کے پڑھے ہیں سمجھیں کہ وہ عبادت تھی، یا 16 مہینے کے بعد ادھر رخ کر کے پڑھے ہیں یہ عبادت تھی؟ نہیں، یہ تو عبادت تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں. مشرق اور مغرب کی طرف رخ کرنے سے عبادت نہیں ہے. یعنی صرف آپ یہ سمجھیں کہ میں نماز پڑھ لیتا ہوں بس سب سے بیسٹ ہوگا، ایسا ہی نہیں ہے. نماز تو ایک آپ کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے فرائض میں داخل کیا ہے، مگر اس کے علاوہ کیا ہے؟ نیکی کیا ہے؟ صرف نماز ہی نیکی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ نیکیوں کو بیان کیا گیا. اور کیا ہے نیکیوں میں؟ کیا ہے؟ ایمان ہے. ایمان کس پہ ہے؟ اللہ پہ ہے، آخری دن پہ ہے، فرشتوں پہ ہے، کتابوں پہ ہے اور رسولوں پہ ہے. نمبر 1 یہ اس میں 5 پوائنٹ بیان کر دیے گئے. ایمان کیا ہے؟ 5 جو ہے چیزوں پہ ایمان ہے. اور گیونگ چیریٹی، گیونگ ویلتھ، اس کے تعلق سے بیان کر دیا ہے. آپ کے رشتہ داروں کو دینا ہے، کنگ فوک کو دینا ہے، یتیموں کو دینا ہے، غریبوں کو دینا ہے، جو ایسے غریب جو آپ سے مانگ نہیں سکتے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ ٹریولرز کو دینا ہے، جو مسافر ہیں. ٹریولرز کے اس زمانے میں ایسا تھا کہ بڑے دولت مند بھی رہتے تھے، مگر جب سفر میں گئے تو اپنا سارا پیسہ تو آپ کے گھر پہ رہ گیا، اور جب سفر میں آ گئے قافلوں کو لوٹ لیا جاتا تھا. تو ایک مرتبہ جو زبردست دولت مند تھا پھر اپنے گھر جائے گا تو ساری دولت اس کی ہے، مگر سفر میں اب اس کو کھانے پینے کی پریشانی ہے. تو ایسے مسافروں کی بھی ان کی جو ہے مدد کرنا چاہیے. مگر آج کل کے زمانے میں ایسا تو الحمد
अल्हम्दुलिल्लाह हर एक के पास पैसा है, क्रेडिट कार्ड है, सब है, किसी को परेशानी की जरूरत नहीं रहती। मगर कोई भी मुसाफिर है, कोई आपके पास मेहमान आए, तो वो आप इस नियत से उनकी खिदमत करें और उनको खिलाएं पिलाएं, उनकी इज्जत करें, ताकि आपको आयतुल बिर में कहा गया ट्रैवलर्स के ताल्लुक से भी रिस्पेक्ट करो। उसके बाद पुअर का अलग बताया गया है, बेगर्स को अलग बयान किया गया है। बेगर्स का है जो ओपनली आस्क, और पुअर ऐसे हैं जो कभी मांगते भी नहीं, आपको उनका पता भी नहीं चलता, तो उनकी तहकीक करके बगैर मांगे कि उनको दे दें, तो ये बहुत बड़ा आपको स्वाब मिलेगा। और उसके बाद क्या है, सेटिंग फ्री पीपल फ्रॉम बर्डन्स। उस जमाने में गुलामी रहती थी, तो उनको गुलामों को पैसे देकर आज़ाद किया जाता था। अब आजकल की गुलामी क्या है, खर्चदारी है। अगर आपको पता है कि कोई खर्चदार हैं, बहुत परेशान हाल हैं, तो उनकी कुछ मदद करके उनके खर्चे के तरफ से। तो ये जो मैं आयतुल बिर के बताया हूँ ना, ईमान के ताल्लुक से 1 2 3 4 5 बता दिया। गिविंग वेल्थ में नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 11 हो गया। ऑफर प्रेयर सलात जो है नंबर 12 हो गया। गिव ज़कात नंबर 13 हो गया है। और फुलफिल देयर कवेनेंट्स नंबर 14 है। क्या है, जो भी अल्लाह ताला से और लोगों से जो भी वादे किए, सबसे पहले तो वादा जो अल्लाह से किया है उसको पूरा करें। उसके अलावा किसी के साथ भी आपने कोई वादा किया है, उस वादे को पूरा करें, नंबर 14 है। ऑब्जर्व पेशेंट, यानी सबर, सबर खास तौर पे जब तकलीफ में है, परेशानी में है, मुसीबतों में। ऑब्जर्व पर नंबर 15 इज एक्सट्रीम पॉवर्टी, जबकि आपके पास दौलत नहीं है, परेशानी है, कुछ भी नहीं है, तो उस वक्त भी सब्र करना है। नंबर 16 टाइम ऑफ डिफिकल्टी, जबकि इलनेसेस है, डिजीजेस है, आप बिल्कुल मजबूर और मोहताज हो गए, उस वक्त भी सब्र करें, नंबर 16। नंबर 17 क्या है, जब वारफेयर में, जब वारफेयर हो गए तो उस वक्त भी सब्र के साथ करें। अब आजकल के अगर वारफेयर नहीं है, तो अब हमारी जिंदगी जो जद्दोजहद हो रही है दुनिया की, तो वो भी जिहाद जो बोलते हैं ना, जद्दोजहद जो उर्दू में लफ्ज भी कहता है, वो स्ट्रगलेशन, स्ट्रगलिंग फॉर द सर्वाइवल ऑफ अपने जो अपनी और अपने खानदान और अपने बीवी बच्चों और अपने रिश्तेदारों के साथ जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उस पर भी सब्र करते रहें। उस वक्त बाज़ वक्त आपको तकलीफात हो जाती हैं, परेशानियां हो जाती हैं, लोगों के ताने सुनना पड़ता है, इन सब पे सब्र करें, तो वो भी नंबर 17 है। और ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, नंबर 18, स्पीकिंग द ट्रूथ, ये नंबर 18 हो गए। तो ये सारे 18 पॉइंट्स मिले गए। तो अल्लाह ताला बताते हैं कि मुत्तकियों के सिफात है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमने जो पढ़ा और सुना इसको कबूल फरमाए। जो कुछ मैंने सिर्फ आप लोगों के सामने कुछ पॉइंट्स बयान कर दिए हैं, सूरह बकरा की तफसीर नहीं है। मैंने कहा ना कि मैं सिर्फ इशारे कर दूंगा, आप उन इशारों को कबूल कर लें और उन इशारों से। अब मैं, चूँकि हमेशा हम बयान करते थे कि कुरान के ताल्लुक से हम कोशिश कर रहे हैं कि कुरान की तर्जुमे और उसको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कई मरतबा से बयान कर रहा था। तो अब आपसे इस वक्त स्क्रीन शेयर करता हूँ अब, मगर ये जो है इंग्लिश में रहेगा, ताकि आप इसको जो है अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ इसको इस्तेमाल करें, ताकि आप भी अरबी सीख सकें और बच्चे भी अरबी सीख सकें इंशाअल्लाह। 1 मिनट, जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Understand Al-Quran the easy way, lesson number 1, second part, in which we will study grammar. In this lesson, we will learn the Arabic words for he, they, you, I, you all, and we. Here are 2 features of our course. First thing, we don't start by teaching you with loads of scary terminologies. I mean, we can go in detail also. For example, yu'minun, on the sarfi side or tasrif side, we have ghaib, jama', mudhakkar, mahmuz from bab if'al. On the nahwi side, we have fi'l mudari', marfu' bi thubutin noon. The last noon is the sign of rafa'. Why? Because it is from af'al khamsa, and the waw before noon is damir muttasil fi mahal rafa' fa'al, attached pronoun in the place of rafa'. Well, this kind of things you can learn later on, but not in the beginning. And the second is, we don't start with dry lessons. For example, hada baytun kabir, this is a big house. When are you going to repeat this sentence in your life?
Maybe if you have an Arab toddler, Arab neighbor, and his toddler comes to you crying, then in order to console him, you take him in your lap and you say, shuf, 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 hada baytun kabir. This will never happen, or this may never happen. Whereas we start with Al-Fatiha, Salah. Talk to Allah 25 times a day. Practice Arabic language with Allah. What an amazing start, right on the target. We spend almost 1 hour in 5 prayers in Arabic, in 5 salawats, talking to Allah. So why not start it from there? It is the most common sense approach, and it is valid for every Muslim man, woman, old and young, even for a child. You can start the other ways also, but that is for learning a language. We are focusing on understanding Al-Quran, and that is through Salah. Wonderful way for common people. For common people. We do teach grammar, but in a different way. To make it simple, fun and easy, Allah has blessed us to develop TPI for learning Arabic. What is TPI? Total physical interaction. Total physical, total, all. That is to use all physical parts, ears, eyes, brain, voice, hands, heart, and so on. Or in other words, you hear it, okay, and I would like you to do TPI with TPI. Means use your actions also and voice also. The rest you are doing, you're hearing, you're seeing, you're thinking. Now you say it and show it with action. So hear it, okay, take your hand to your ears, or your right hand to your ears and right ear, and say hear it, and then see it, okay, and then think it. Hear it, see it, think it. This is kind of one unit. Hear it, see it, think it, and then say it, okay, and show it, and love it, okay. Do it with love, not with laziness or in a boring way. No, love it, and do it together with your friends. And we always encourage you to sit with your friends, neighbors, and do this in class, or at least have one friend. Of course you can learn it yourself, but the best thing is to learn in a group. In other words, again, can you repeat with actions, please? Hear it, see it, think it, say it, show it, love it. Do it together. Once again. Hear it, see it, think it, say it, show it, love it. Do it together. So we are doing in 3 parts. Again. Hear it, see it, think it, say it, show it, love it. Do it together. Okay, can you teach your friend Alim? In TPI, you use all your senses for effective and fast learning. It's not a joke, it's a powerful, easy, and a complete system for learning different forms of verbs and pronouns. So don't let shaitan stop you. Therefore, don't say, I will do it later. Do it right now. And even if you know Arabic, learn it to teach it to others. MashaAllah, in this course, using TPI, you will learn almost 30 words, as shown on the screen, which occur in the Quran 13,000 times, right in this course, which means 1/3 of the words, because we are covering 39,000 or 40,000, which is like 50%. So 1/3 of 39 is 13. So we are learning 33% of the Quranic words in this course, 1/3 of the words in this course using TPI. So make sure you learn it with full commitment. And lastly, TPI is extremely useful for explaining Quranic words. When you start the Quran, it is so easy, because I will show, for example, one sign, turja'un, and it will convey 5 things, like it is masculine, it is present, and it is plural, and it is imperfect tense, and it is passive voice. Just one sign. You will learn it later. So
The point is, it's very powerful, and it is not only for learning the Arabic verbs and pronouns and other forms, but also for explanation when we start the Quran, inshallah. Some people still feel shy or uneasy, as if their hand is like 20 kilograms and they cannot move it. All you have to do is huwa, hum, anta, ana. That's all. And kind of like these movements. So I give them an example. I say, you have been using your hands. When you give directions on mobile phone, for example, you say go straight, turn right, and so on. Why are you moving your hands when he doesn't see you? Because that's the way the brain works. And we are teaching the brain the way it works. As simple as that. And when you are using hands for everything, during your talk, phone talk, everywhere, why not use it for learning the Quran? All you have to do is just huwa, hum, anta, ana, antum, nahnu. That's all. So let us take 6 words. Okay, don't feel shy. Still, because we have been learning the lectures throughout our life with folded hands, people feel sometimes uneasy. But just it is, and you don't have to stretch your hand. You don't have to poke your neighbor if you're sitting in a group. Just show it like this, close to your hand, and don't stretch this part. Just keep this part close to your body, and then just move your hands like this. Okay, so repeat after me. We are learning 6 words which occur in the Quran 1295 times, and inshallah within 6 minutes we will learn it. So can you repeat it the way I say it? Okay, huwa, he. Show your hand, use your hands, use TPI. Huwa, he. Huwa, he. Huwa, he. Hum, they. Hum, they. Anta, you. Anta, you. Ana, I. Ana, I. Antum, you all. Antum, you all. Nahnu, we. Nahnu, we. Can you do it once again? Let's do it 2 more times. Repeat after me. Huwa, he. Huwa, he. Hum, they. Hum, they. Anta, you. Anta, you. Ana, I. Ana, I. Antum, you all. Antum, you all. Nahnu, we. Nahnu, we. Once again. Huwa, he. Huwa, he. Hum, they. Hum, they. Anta, you. Anta, you. Ana, I. Ana, I. Antum, you all. Antum, you all. Nahnu, we. Nahnu, we. Last time. Huwa, he. Huwa, he. Hum, they. Hum, they. Anta, you. Anta, you. Ana, I. Ana, I. Antum, you all. Antum, you all. Nahnu, we. Nahnu, we. MashaAllah. Now, can you pause and teach your neighbor? Just repeat after this, looking at the book. Okay, now let us take the second cycle. You translate, and I will just say the Arabic words. Huwa, he. Hum, they. With actions, please. Anta, you. Ana, I. Antum, you all. Nahnu, we. So for plural I'm making a heavy sound, and do that so you have a different registry, different connection to say these words. Again, translate. Huwa, he. Hum, they. Anta, you. Ana, I. Antum, you all. Nahnu, we. Once again. Huwa, he. Hum, they. Anta, you. Ana, I. Antum, you all. Nahnu, we. Last time, translate with actions. Huwa, he. Hum, they. Anta, you. Ana, I. Antum, you all. Nahnu, we. MashaAllah. Now in the third cycle, you see we have not covered even, we have not even taken 2 minutes yet. So let us continue. Now in the third cycle, I will say it in Arabic in pairs like huwa, hum, and you have to repeat it with actions. Don't forget the actions. Okay, repeat after me.
هو هم أنت أنا أنتم نحن هو هم أنت أنا أنتم نحن Let's repeat 2 more times. هو هم أنت أنا أنتم نحن Do it in 3 different tones, okay? هو هم أنت أنا. This is the most important for speaking. And then in a heavy voice for plurals. أنتم نحن. Okay, repeat after me in Arabic again 2 more times. هو هم أنت أنا أنتم نحن Last time. هو هم أنت أنا أنتم نحن MashaAllah. In the last cycle, and still we may not have taken even 3 minutes or 4 minutes, but I said 6 minutes, 6 words. So don't feel that we are doing too much. It's very simple exercise. So now in the last cycle, can you do it with me? Okay. Bismillah, with me, slowly. هو هم أنت أنا أنتم نحن هو هم أنت أنا أنتم نحن هو هم أنت أنا أنتم نحن MashaAllah. Can you now repeat with your friend or teach your friend? Bismillah, علم. MashaAllah, we have learned 6 words which occur in the Quran 1295 times. And if you have time, take the workbook and write these words also. Pause and write the words right now, so it will be very strongly registered. Let us continue. I would say, isn't it easy? Isn't it interesting? Simple. Every grammar lesson will be like this, and it will show you how close you got to the Quran. Instead of just saying that these are dhama'ir or pronouns, and we'll say he, they, you, I, you, all, and we, and this occurs in the Quran 1295 times. MashaAllah. Out of 78,000, just cut 1295. As simple as that. Okay, now we will use these 6 words in spoken Arabic. Before we do that, we need to learn just 2 words. One of the 2 is well known to you. First one is man. Man means who. Min is from. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. I seek refuge in Allah from the shaitan. But man means who. And the first question in the grave is man rabbuka. Who is your Rabb? So man means who. And Muslim, Muslim. And the plural of Muslim is Muslimun. That's all. So let us practice now. We learned huwa hum. So I am asking, who is he? Man huwa. In Arabic, you don't have to say is. Who? He. Khalas, that's it. No need of extra words. So man huwa. Who is he? So can you answer? You will say huwa Muslim. He Muslim. That means he is a Muslim. And similarly, I will ask you, man hum. Who are they? Hum Muslimun. They Muslims. That means they are Muslims. Simple. Okay. So can you answer me? Man huwa. Muslim. Huwa Muslim. Man hum. Muslimun. Hum Muslimun. Once again. Man huwa. Muslim. Huwa Muslim. Man hum. Muslimun. Muslimun. Again, can you answer me last time? Man huwa. Huwa Muslim. Man hum. Muslimun. Hum Muslimun. MashaAllah, very simple. Can you ask your neighbor, ask your friend and teach him? Bismillah. Okay, MashaAllah. In the beginning, you may find little bit hesitation and difficulty in speaking these sentences, but don't worry. Open the book
and read them and then ask and practice it, and that way it will really, stick in your minds. Okay, we learned man huwa, who is he? Huwa Muslim, he Muslim. Similarly, now we will take anta and ana. All right, this is very important because this is part of spoken Arabic. So we learned anta, ana, antum, nahnu. So I will say man, anta, who, you. Very simple, not too many words. Ana, I, Muslim. I, Muslim. I am a Muslim. Man, antum, who, you all. Nahnu, we, Muslimun, Muslims. Very simple. Okay. So can you answer me in Arabic? Man, anta. Ana Muslim. Ana Muslim. Man, antum. Nahnu Muslimun. Nahnu Muslimun. Once again. Man, anta. Ana Muslim. Ana Muslim. Man, antum. Nahnu Muslimun. Nahnu Muslimun. Last time. Man, anta. Ana Ana Muslim. Muslim. Man, antum. Nahnu Nahnu Muslimun. Muslimun. MashaAllah. Can you teach? Now let us take some additional interesting information. When you do SMS in English, so for example, are you coming? Instead of A-R-E, you just write R. Y-O-U, you just write U. But Arabic is interesting. It has built-in short forms. Like wa is and, fa is so, a is what. And Arabs don't write even hams, fatha or zabar. They just know it. So just wow means and. In fact, most of the repeatedly used words are written with just one letter. There are so many letters in Arabic which have meanings, and no space is required between them. Between this and the next. For example, wa huwa, there is no space. Wa space huwa. Okay, so it saves space. It is brief. It is easy to read, easy to write. MashaAllah. So wa huwa actually means wa plus huwa. So don't say I have not learned this word. This word is new. No, you already learned it. Similarly, wahum is not a new word. You already learned it. Wa means and. That you have to learn. Wa means and. Wahum and they. Okay, can you translate with actions? Wahuwa and he. Huwa Wahum and they. wa anta You and you. Wa ana and and I I. Wa antum and you and all all. Wa nahnu and and we. Once again, wahuwa and and he he. Wahum and and they. they Wa anta and you wa ana and and I. I Wa antum and and you all. all Wa nahnu and and we. we. Teach. Similarly, we can have fahuwa. Fa means so. Fahuwa is not a new word. Fa plus huwa. Fahuwa, so he. Fahum, so they. Fa anta, so you. Fa ana, so I. Fa antum, so you all. Fa nahnu, thus we, so we. Thus or so, it's the same. All right. Lastly, you may say, oh, you didn't teach those 14 forms in Arabic, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. I would say we picked the most commonly occurring ones. Let us go step by step. We will learn dual forms and feminine gender forms later, inshallah. And when Allah says, Ya ayyuhalladhina amanu, O you who believed, or O you who believe, it means both males and females. And dual forms come very rarely in the Quran, and when they come, we can learn them easily. Now, let us take learning tip. You can learn. You have to use brain to learn the Quran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, next time हम ये जो लेसन आज का हुआ है, next सेशन में इसको फिर से रिपीट कर लेंगे ताकि इसको थोड़ी प्रैक्टिस भी कर लें, इसके बाद फिर इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, जो तफसीलात में बयान किया उसमें एक चीज़ रह गई थी, वो है खर्च के ताल्लुक से डेब्ट।
اس کے تعلق سے بھی سورہ بقرہ میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ کسی سے قرض لیں تو اس کی لکھا پڑھائی کرنا ضروری ہے، اس کے لیے گواہ رکھنا ضروری ہے، اس میں پیریڈ کا مینشن کرنا پڑتا ہے. یہ سب جو تفصیلی جو آیات بیان کرا نا 282 میں، اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں بھی یاد ہے. تو یہ ایک چیز پوائنٹ بھول گیا تھا میں قرض کے تعلق سے. ایک اور چیز بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ مکے میں کیا تھا. اب ایک چیز یاد رکھیں کہ میں کیا کرتا ہوں کہ جیسا اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے ذہن میں شیطان کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ سیدھی راہ سے بھٹکانے والا شیطان ہے. جو آپ نے جو ہے دشمن کو بھول گیا تو وہ پریشانی میں آ گیا، کیونکہ وہ ہر طرف سے وار کرنے والا ہے. تو اسی لیے تو ہم نہ صرف یہ کہ عام حالت میں بھی، اور اسپیشلی جب قرآن پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں شیطان کے فریب اور شر سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے. میں نے بتا دیا تھا سورۃ النحل کی آیت جو ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان کے مکر و فریب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا ضروری ہے. اچھا، مکی دور میں کیا تھا؟ شیطان کا جو داؤ کر سکتا تھا وہ صرف یہ تھا کہ صحابہ کو جو ہے جو توحید پہ آ رہے تھے ان لوگوں کو شرک کی طرف مبتلا کرنے کی کوشش میں رہتا تھا، اور اس کا سارا زور کیا تھا؟ توحید اور شرک کے تعلق سے دوڑتا رہتا تھا کہ کسی صورت میں ان کو شرک سے توحید پہ آنے نہ دیا جائے. مگر جب مدنی دور شروع ہوگا تو اس کا جو ہے جتنا ایکٹیویٹی کا جو ایریا تھا وہ بہت وائڈ ہو گیا. اب صرف شرک اور توحید کی بات نہیں ہے، کیونکہ سورہ بقرہ میں کیا ہے، مکی دورت میں خالص سے مسلمانوں اور مشرکین تو دو ہی سے خطاب رہا کرتا تھا. مگر جب مدینے میں آ گئے ہیں تو مدینے میں کیا ہوا، صرف مسلمان اور مشرک نہیں رہے، اس کے علاوہ منافقین کا تعلق شروع ہو گیا. تو اس لیے بار بار جب آیتیں آتے ہیں مدنی دور میں تو منافقوں کے تعلق سے بھی بیان کیا جاتا تھا. یہ تو یہود تھے جو منافقین میں تھے، زبردست گروپ تھا. اور دوسرا جو تھے مدینے کے رہنے والے بھی جو تھے، جو عبداللہ بن ابی بن سلول کے تعلق سے آپ کو تفصیلات معلوم ہوں گے اسلامک ہسٹری میں، مگر وہ رئیس المنافقین تھا. وہ جو ہے وہ تو بے تاج بادشاہ بننے والا تھا مدینے کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے. وہ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے ان کو اللہ تعالیٰ نے وہاں کا لیڈر بنا دیا، تو اس کو ایک زبردست حسد اور تکلیف پہنچی کہ میری جو لیڈرشپ ملنے والی تھی وہ ختم ہو گئی. تو وہ ایک منافقین کا گروپ بنا لیا. تو یہ جو ہے ظاہری طور پہ آتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، مگر دل سے اسلام قبول نہیں کیا، اور اسلام کو جب بھی موقع ملا کوشش یہ ان کی رہتی تھی کہ اس کو نقصان پہنچائے. تو مدینے میں کیا ہے، مشرکین بھی تھے، مسلمان بھی تھے، ایمان والے بھی تھے، اور منافقین بھی تھے. تو اب یہ شیطان کا جو تھا یہ دائرہ وسیع اس لیے ہو گیا کہ یہ اب نہ صرف شرک اور توحید کے تعلق سے تھا، اس کے بعد چونکہ معاشرہ شروع ہو گیا تو اب اس کا ایریا بہت وائڈ ہو گیا. اب لوگوں کو دوسرے کئی چیزوں سے، صوم کے تعلق سے بھٹکانے کی کوشش کرنا، اور زکوٰۃ کے تعلق سے، انفاق کے تعلق سے پیسے کیوں خرچ کرتے ہیں، تم پیسہ خرچ کر جائیں گے تو تمہاری ساری رقم ختم ہو جائے گی، تم جو ہے وہ فقیر اور لاچار ہو جائیں گے، تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا. اور جہاں بھی دینے کا موقع ہے تو دیں گے، آج نہیں کل دیں گے، پرسوں دیں گے، احتیاط سے کرو ورنہ تمہارا پیسہ ختم ہو جائے گا. یہ فریب ایسے وسیع ہوگا دائرہ. اس کے تعلق سے پھر کیا، لوگوں میں غیبت، چغلی، جھوٹ، یہ ساری چیزیں شیطان کا وسیع ہوگا. اور پھر انسانوں پہ کیا کیا، مسلمانوں کے تعلق سے، چونکہ جب اس کے بعد دولت آنا شروع ہو گئے، معاملات شروع ہو گئے، فیملیز بن گئے، یہ سارے ہو گئے، تو وہ ایک دوسرے سے کیسا کیا، ایک دوسرے سے حسد شروع کر دی، ایک دوسرے کی غیبت کرنا، اور اس کے بعد ایک دوسرے کو کمترین سمجھنا. تو یہ رہتا تھا. ہمیشہ یہ سوچے کہ جتنے مسلمان ہیں سب آپ سے بہتر ہے، کسی کو، ورنہ کیا ہوتا، تکاثر کیا بولتے ہیں، ایک کمپیریزن ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری نیچر میں رکھا ہے کہ ایک دوسرے سے کمپیئر کرنا ہے. تو اس ایبلٹی کو کس طرف یوز کرنا ہے، نیکی کمانے کے لیے. ایک دوسرے سے کوئی اتنی نیکی کرتا ہے تو ہم کوشش کریں کہ اس سے زیادہ نیکی کریں. تو اس کو تکاثر یہ کریں. ورنہ آپ کو تو سورۃ تکاثر یاد، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، وہ تو کمپیریزن قائم کرے ایک دوسرے سے زیادہ دنیا کمانے کے لیے. ہم کو دنیا میں کس لیے بھیجا گیا ہے؟ ہم کو جنت کمانے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے. اللہ تعالیٰ جیسے
ہم کسی کو پیسہ دے کے کہتے ہیں کہ یہ آپ کو پیسے دے رہے ہیں، آپ بازار میں جا کر آئیں. جب واپس آتے ہیں پوچھتے ہیں کہ یہ اس سے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ میں یہ خریدا ہوں، یہ خریدا. اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو زندگی دی ہے وہ ہمارے کو ایک رقم دی گئی ہے، اور یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کیا کما کے لاتے ہیں. تو ہمارا کام کیا ہے، ہمارے کو جو اللہ تعالیٰ نے عمر دی ہے اور توفیق دی ہے، جو ٹیلنٹ دی ہے، اس سے ہم آخرت سے ہم کو جنت کما کے آنا ہے. تو کوشش یہی کرتے رہنا ہے ہمارے کو، اور شیطان کے مکر و فریب سے ہمیشہ، ورنہ ہمیشہ وہ ایک دوسرے کے خلاف کرتا ہے کہ وہ جتنے انسانوں پہ آپ نظر ڈالیں گے فوری آپ کے ذہن میں اور آپ کے نفس کو کرتا ہے کہ یہ جس کو دیکھ رہے ہیں نا وہ تم اس سے بہتر ہے، یہ تمہارے سے کمتر ہے، اور اس کے کمپیریزن کے لیے بتائے گا کہ ان کی مالی حالت ایسی ہے تمہاری بہتر ہے، ان کی فیملی ایسی ہے تمہاری فیملی بہتر ہے، ان کے بچے ایسے ہیں تمہارے بچے اچھے ہیں، تو ان کے گرینڈ چلڈرن ایسے ہیں تمہارے گرینڈ چلڈرن. یہ سب کمپیریزن میں لگا کہ آپ کو جو ہے اس کا جو ہے شیطان کا جو ہے مدینہ آنے کے بعد اس کا جو ایکٹیویٹی کا جو ایریا تھا وہ بہت وائڈ ہو گیا ہے. اب وہ صرف توحید اور شرک کے تعلق سے نہیں گمراہ کرتا، بلکہ ساری دنیاوی احکام جو آپ کے تمدن اور جو معاشی حالات نکلے ہیں ان سب میں آپ کو کمپلیٹ آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے روز صبح میں جب اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج دن بھر ہم کو شیطان اور نفس کے شروع سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں، ہماری ہدایت کے فیصلے فرما دیں. اور جب رات میں سونے کے وقت جائیں گے تو جیسے میں نے بیان کیا جائے سورہ فاتحہ سورہ بقرہ کے جو ہے پہلا رکوع پڑھیں گے اور آیت الکرسی پڑھیں گے اور آمن الرسول پڑھیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا واعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم بہ تبت عنہ تبرأت من الکفر والشرک والنفاق والفحشاء والغیبۃ والبہتان والکذب والمعاصی کلها. یہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو گنا دیں کہ آج صبح سے شام تک میں نے کیا 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 نہیں معلوم، یہ بھی کیا ہوں گا وہ بھی کیا ہوں گا، اور ایسے بھی گناہ کیا ہوں گا جو میں جانتا ہوں تو جن کی معافی چاہتا ہوں، ایسے بھی گناہ مجھ سے ہو گئے ہوں گے جس کو میں جانتا بھی نہیں کیا گناہ تھے، تو ان سے بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں. تو توبہ کر کے ایسا سوئیں کہ اگر رات میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بلا لیا تو ہم سارے توبہ کر کے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کر کے اور جنت کی بشارت لے کے ہم جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا اس پہ ہمارے لیے ہدایت کے راستے کھول دیں، ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو صحت و عافیت تندرستی عطا فرمائے. اللہم انی نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونعوذ بک من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. اللهم انی اسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا والنظر رحمة وفضلا دائما وأجرا عظيما وبدنا صابرا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وقلبا صابرا وقلبا شاكرا وقلبا منورا وعلما عاملا ورزقا حلالا طيبا وبدنا صابرا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين وجعلنا من المتقين وجعلنا من المحسنين وجعلنا من المخلصين وجعلنا من الصابرين وجعلنا من الصادقين وجعلنا من الشاكرين وجعلنا من عبادك الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللہ تعالیٰ ہمارے ساری دعاؤں کو قبول فرما اور اپنے رحمت و برکت نازل فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جزاک اللہ دارین خیر. آپ لوگوں کا بہت بہت ممنون و شکر ہوں جو شریک ہوئے. انشاءاللہ آئندہ اتوار ہماری زندگی رہی تو پھر اسی وقت پہ ملیں گے اور اپنا وقت گزاریں گے. اور آئندہ سیشن میں آل عمران کے تعلق سے میں صرف چھوٹی سی جسٹ اور اشارے بیان کر دوں گا. سورہ آل عمران کی تفسیر نہیں رہیں گی، صرف اشارے جیسا آج سورہ بقرہ کا کیا، نیکسٹ سنڈے سورہ آل عمران کی تفسیر. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.